اور بھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ہر کچھ دن بعد ہمارے انفارمیشن منسٹر جو وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پورے پروجیکٹ پر 11 پیکیجز ہیں، 5 سول کے ہیں، 4 گڈز کے ہیں اور 2 پروجیکٹس اور شامل ہیں۔ لیکن ان پروجیکٹس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ان سارے پروجیکٹس کے باوجود، پیکیجز کے باوجود صرف 2 پیکیجز پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک لاٹ 1 ہے جو ماڈل کالونی سے شروع ہوتی ہے اور جوہر تک آتی ہے، جس میں سول ورک شامل ہے۔ ایک لاٹ 2 ہے جو جوہر سے شروع ہوتی ہے اور نمائش تک جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 30 جون 2024 تک لاٹ 1 پر 12% کام ہوا ہے اور لاٹ 2 پر 15% کام ہوا ہے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی۔ جو پروجیکٹ 30 دسمبر 2023 کو مکمل کرنا تھا، 30 جون 2024 تک اس کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 12% اور 15% کام ہوا ہے اور 9 پیکیجز ان کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، جس کے اندر بایو گیس کا پلانٹ لگنا ہے کیٹل کالونی میں، جس کے ذریعے یہ بسیں چلیں گی۔ اسی طرح بسوں کا آنا ہے۔ یہ سارے پروجیکٹ ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان پیکیجز کا کیا ہوگا۔ سول ورکس ہیں، تو آپ مجھے بتائیے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے؟ ہمیں بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں، شرجیل میمن صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ماس ٹرانزٹ کے نام پر کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، یہ تو ریپڈ بسوں کا جو ہے وہ ایک نظام ہے جو آپ بنا رہے ہیں۔ ماس ٹرانزٹ تو وہ ہوتا ہے اورنج لائن ٹرین، لائٹ ٹرین۔ اسی طرح سرکولر ریلوے ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو سرکولر ریلوے ایگزسٹنگ ہے اس سرکولر ریلوے کو چلایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شیخ رشید صاحب نے کچھ ڈبوں کو کلر کر کے اس بات کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ سرکولر ریلوے؟ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا آپ نے وقتی طور پہ چلائی، اور صوبائی حکومت نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہم بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے۔ آپ نے سرکولر ریلوے کو تباہ کر دیا جس کو 1992 میں بند کیا گیا تھا۔ آپ نے اس شہر کو اورنج لائن ٹرین کا تحفہ نہیں دیا۔ وہ اورنج لائن ٹرین جس کا منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے جب آپ سٹی ناظم تے پیش کیا تھا، سراب گوٹ سے لے کر ٹاور تک جانا تھا۔ اس میں ایلیویشن بھی تھی، اس میں انڈر گراؤنڈ بھی تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی کچھ ہوا جو شہر کراچی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب صوبائی حکومت اون نہیں کرے گی، جب فارم 47 پر لا کر لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور جب اس شہر کے ان لوگوں کو جو اس شہر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو فارم 45 پر کامیاب ہوئے، لیکن آپ نے جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، آپ نے جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا۔ جب ایسا ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، نعمت اللہ خان صاحب یہ پروجیکٹ لے کر آئے، اورنج لائن کا پروجیکٹ تھا، ٹرین چلنا تھی، ماس ٹرانزٹ ہونا تھی، بسیں نہیں چلنا تھی کہ جس بس کے اندر 80 لوگ اور 150 لوگ بیٹھیں۔ 1,000-1,500 لوگوں کو وہ ٹرین ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتی، سراب گوٹ سے لے کر ٹاور تک جاتی، اور اس کے لیے چائنا کی ایکزن کمپنی بھی تیار ہو گئی، اپروو ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان نے سوورین گارنٹی نہیں دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو اس شہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، آپ نے چائنا کی اس کمپنی سے آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے کہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ
کراچی کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے، کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب لوگ باتیں کرتے ہیں، کراچی کو اون کوئی نہیں کرتا۔